کہ خطا پر مجتہد گناہ گار نہیں ہوگا۔ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی ہوئی، مگر اس پر کوئی عتاب نہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما۔ اس آیہ مقدسہ میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کے بارے میں بات کی قرآن نے اس کا اتنا ہی بیان کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے متعلقہ مسئلے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ ایک طائفہ کی بکریاں تھیں جو دوسروں کا کھیت اجاڑ گئی تھیں، اب ان میں یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے یہ قضیہ جو ہے جناب سلیمان کو سمجھا دیا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ اب اس پر آگے جو ہے وہ تفصیل سے جتنی بھی تفسیر یا کسی بھی حوالے سے جو بات کرنی ہے وہ اضافی ہے، جس میں مختصر یہ کہ اولاً تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں کے فیصلے جو ہے مبنی بر نص تھے یا مبنی بر اجتہاد، اور اس میں ہر دو حوالے سے بہت بڑی لمبی گفتگو اور سیر حاصل باز دل کو تسلی بخشنے والی مفسرین نے کی ہے، خصوصاً امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہرحال اہل سنت میں سے اہل سنت کی جو اکثریت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مبنی بر اجتہاد تھے، بلکہ اہل سنت اسی طرف گئے ہیں۔ باقی یہ جو انبیاء کے لیے اجتہاد کا جواز نہیں مانتے وہ دوسری طرف ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم بات اس پر کریں گے کہ اجتہاد جائز ہونے کی صورت میں، اور یہ دونوں فیصلے ان کے مبنی بر اجتہاد تھے۔ اب بات واضح یہ کرنا ہے کہ جب دونوں ہی اجتہاد پر مبنی تھے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، تو اور یہ بھی کیونکہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تفسیروں میں اس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے اس کو قبول کیا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا ہے۔ پہلا فیصلہ اور تھا پھر اور تھا۔ اس میں ضروری یہ لگتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خطا کو اجتہادی کہا جائے، یعنی ان کا جو اجتہاد ہے اس میں خطا تسلیم کی جائے کہ ان سے خطا ہو گئی، کیوں کہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا۔ اب اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ قول کرنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر کسی نے کی بھی ہے تو پھر بھی ہمیں اتنا تو حق ہے کہ اس سے کوئی چیز پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کسی حدیث میں آیا ہے یا اللہ کے قرآن نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے یا کیسے آپ نے اخذ کیا ہے۔ اگر از خود کوئی آپ نے دماغ سے بولتا جا رہا ہے تو اس کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اس دور میں زبانیں اتنی بے باک ہو چکی ہیں کہ انبیاء اور علیہ السلام کی ذاتیں اور مقدسات ان کے بارے کیا کیا نہیں بولا جا رہا۔ یہ ہم بات نہیں، اصولی طور پر جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دو کے اجتہاد میں کوئی خطا نہیں تھی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ یہی ہے۔ اور اس میں ویسے مطلقاً اجتہاد کے باب میں بات کرتے ہوئے اگر کسی نے انبیاء کے اجتہاد کے بارے میں خطا کی بات کی ہے تو وہ لعلہ سے یا یمکنوں سے، یعنی جس سے یہ اجتہاد خطا امکان کی بات کی ہے۔ باقی وقوع کی بات جو ہے یہ کرنا بہت زیادہ دشوار ہے، اور وہ بھی بغیر کسی نص کے۔ یہاں پر تو ویسے بھی آدمی کو حیا آ جاتی ہے، نسلوں پھر نہیں۔ یہاں تو قرآن پاک کسی کی خطا کو بیان نہیں کر رہا، دونوں کے فیصلوں کو بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان کو ہم نے معاملہ سمجھا دیا۔ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو جو سمجھایا
وہ یہ تھا، اس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ کھیت والے کو بکریاں ان کی دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ یہ اس رائے کا اظہار کیا۔ آپ یہی کہیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ غیر ذالک ارفق بالفریقین، اس کے علاوہ میرے پاس ایک ایسی صورت ہے جو فریقین کے لیے زیادہ موافق ہے، تو آپ نے انہیں حق نبوت اور حق ابوت یاد کرائی اور کہا مجھے وہ ضرور بتاؤ، تو انہوں نے پیش کر دیا کہ بکریاں اس کے پاس رہیں اور کھیت کی یہ نگرانی کریں، اس میں کاشت کریں، اور جب اس پھل دینے پر آ جائے جس حالت میں یہ تھا تو اس وقت بکریاں یہ لے لے اور کھیت ان کے حوالے کر دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بیٹے کے اس فیصلے سے بہت مسرور ہوئے، بڑے خوش ہوئے، تو وہ آپ نے قبول کر لیا اور فرمایا، یہ امام راضی کی عبارت ہے، فقال داؤد علیہ السلام انما القضاء ما قضیت وحکم بذلک، انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہی ہے جو بیٹے تم نے فیصلہ سنایا ہے، اور اسی پر آپ نے فیصلہ دیا کہ یہ بات جو ہے وہ زیادہ لائق مسرت ہے، کیونکہ معاملات کی دنیا میں قطع منازعات ہی منظور ہوتا ہے، اور کسی کو نقصان نہ ہو تو وہ ہو گیا، اس میں بہت ہی موافقت کی صورت جو ہے وہ آپ نے پیش فرما دی۔ اب اس میں یہ کہنا کہ کسی کا اجتہاد پہلا خطا تھا دوسرا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلا سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، خطا ہے، نہیں، بلکہ ارفق بالفریقین، انہوں نے کہا کہ صورت وہ بھی ہے آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، اور میرے پاس ایک اور صورت ہے جو ان سے زیادہ ارفق ہے فریقین کے لیے، جو آپ نے فرمایا وہ سنا دو۔ اب اس میں زیادہ اگر لمبی بات جتنی بھی کریں ہوتی جائے گی، بہت سارے دلائل ہیں، بلکہ میں اس کا ترجمہ جو کہہ رہا ہوں نا، یہ سید غماری کے حوالے سے میں اس کا باقاعدہ یہ لفظ پڑھ دیتا ہوں، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ای فَهَّمْنَا الْقَضِيَّةَ سُلَيْمَانَ فَهِيَ فَضِيلَةٌ لَهُ عَلَى داؤد، اللہ تعالیٰ کے ارشاد جو ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قضیہ سلیمان کو سمجھا دیا، یہ فضیلت ہے سلیمان کی داؤد پر، اور آگے کہتے ہیں وَفَضِيلَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ أَيْضًا، اور یہ فضیلت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْوَالِدَ تَسُرُّهُ زِيَادَةُ وَالِدِهِ عَلَيْهِ، کیوں کہ بیٹے کے اس اضافے نے باپ کو مسرور کر دیا، خوش کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان دونوں کی ثنا کی تعریف کی، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اضافہ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ صرف بکریاں جو ہے وہ ان کو دے دیں، ان کے پاس رہیں گی، تو اس فیصلے کو غلط نہیں قرار دیا، اس پر مزید اضافہ کیا سیدنا سلیمان نے کہ ایسا کریں، یہ مطلق ابدی حکم نہ دے دیں، ابدی حکم نہ ہو، بلکہ یہ کاشت کرنا ان کے سپرد کر دے، جب اس نوبت پہ آ جائے تو کھیت ان کو دے دیا جائے، تو یہ بکریاں واپس لے لیں۔ یہ اس پہلے فیصلے پر یہ اضافہ ہے، اس اضافے نے ان کو مسرور کر دیا، خوش ہو گئے، فیصلے دونوں برحق تھے۔ اب اس اپنی تائید میں میں آخری بات کرتا کہیں لمبا نہ ہو جائے، یہ کنز الایمان شریف اور اس کا حاشیہ خزائن العرفان صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہی سورہ الانبیاء ہے اور یہی آیت ہے جس کا یہ آیت کا نمبر ہے 78، اور اس کے آگے جو وہ حاشیہ ہے وہ 136 نمبر پہ ہے، 136 نمبر پہ اس کا حاشیہ ہے، وہ ذرا دیکھیں، میں پورا پڑھ دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے۔ دونوں کا فیصلہ جو ہے باپ بیٹے کا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، دونوں کا ٹھیک تھا، کوئی خطا پر نہیں تھا۔ اگر کسی نے کوئی کہیں سے کسی نے لکھ بھی دیا ہو بھی دیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب حاشیہ سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ پر لازم کی اکبر صورت بیان فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمائی۔ اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور اس شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصان کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ مجاہد کا قول ہے، یہ قابل توجہ ہے، اب مجاہد کا قول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلہ کا حکم تھا،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز فرمائی یہ صورت صلح تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسی بات ہے۔ جو داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے اس شریعت کا حکم تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی تجویز جو ہے وہ کیا تھی، وہ صلح کی صورت تھی، اور بس۔ اور پھر صدر اللہ فاضل اس بیان کا قائل جو ہے وہ حضرت مجاہد کہہ رہے ہیں، مجاہد سے روایت لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا۔ پھر بھی آپ دیکھ لیں، اب کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطا پر کہنے والا یہ کس کا قول ہے؟ خطا پر کہنا یہ کس کا قول ہے، یا کس روایت میں آیا ہے، یا کتنی بڑی، بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، جسارت ہے، یہ حضرت مجاہد کا قول ہے۔ اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ ان اقوال لینا دینا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے لیے اپنی فہم و شعور اور تدبر کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے، اور داغدار کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے، اور وہ بھی جہاں تک آج ہمیں نظر آ رہے ہوئے فرد بشر کو بچانے کے لیے اس طرح کے راستے جو ہے وہ ہموار کیے جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نیچے والی ہستی کے بارے میں اگر کسی نے کہہ دیا تو اسے کیا ہو جائے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، خدا کا خوف کرو، کس راستے پر چل رہے ہو۔ اہل سنت جو ہے یہ تو ادب والوں کا نام تھا، عقیدت والوں کا نام تھا۔ اگر توبہ نہیں کر سکتے، کسی کو میسر نہیں ہے تو سکوت تو اختیار کر لے۔ اللہ رب العالمین حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔